السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے اور ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کے پی پی ایم ایس زون 2017 کے پیپر کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے زون 1 اور زون 4 کو بھی سولو کیا ہوا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ایکسپلین نہ کریں اور صرف جلدی سے ہمیں آنسر بتا دیں، تو ان کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں میں پریزنٹیشن کی طرح اس طرح ٹائپ کی پریزنٹیشن کی ٹائپ کی ویڈیو بناؤں گا، جو کہ پاور پوائنٹ پہ ہوگی اور وہ مطلب صرف آپ کو آنسر بتائے گی، ایکسپلین نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ سب آڈینس کے لیے جو بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے جس قسم کا بھی ایگزام ہو، جو کہ ون پیپر ایم سی کیوز والا ہو، سب کے لیے یہ ہیلپ فل ہے۔ یہی ایم سی کیوز ہیں سارے، چاہے جو بھی ایگزام ہو، وہ ان کے پاس ایک ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا سے وہ لوگ سمپل کاپی کرتے ہیں اور پیسٹ کر کے ایگزام بنا لیتے ہیں جو پیپر ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سی ایس ایس اور پی ایم ایس اسپائرنٹس کے لیے، یہ سب کے لیے ہے۔ باقی جو وہ والی جو آڈینس ہے جو بغیر ایکسپلینیشن والی ہے، ان کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا لیا کروں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 ہے مائکرو پروسیسرز ان لائک کمپیوٹرز آر پروگرام ٹو کمپلیٹ ڈیفائنڈ ٹاسک۔ تو ڈیفائنڈ کے لیے جو سملر ہوگا وہ ہوگا اسپیسیفک۔ تو آپشن اے صحیح آپشن ہے۔ یہ آڈینس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو بی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹ یا چیلنجنگ۔ تو یہ تو خیر ہے نہیں، ویسے اس کا مطلب میں بتا رہا تھا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، دا گلیکسی سلولی سرکلز اراؤنڈ دا اسفیریکل سینٹر۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، روٹیٹس۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹک نشان لگے ہوئے ہیں، یہ میں نے جو پیپر اٹھایا ہوا ہے اس بندے نے میرے خیال میں اس کو سولو کیا ہوا، تو میں بھی اس میں کچھ غلط بھی ہوں، تو آپ اس ٹک نشان کو نہ دیکھیے گا، جو میں جن پہ میں باکس ڈرا کر رہا ہوں وہ صحیح کریکٹ آپشن ہے۔ نمبر 3 ہے لائک snakes many insects grow by throwing away their skin several times۔ تو throwing away their skin سے throwing away کا جو موسٹ سملر ہے وہ ہے آپشن سی، discarding۔ mending کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ریپیئر کرنا یا اس کو ٹھیک کرنا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، volcanoes are formed where the plates in the earth crust meet۔ تو میٹ کا جو موسٹ سملر ہے وہ ہے انٹرسیکٹ۔ نمبر 5 ہے in the fetus cartilage forms a temporary skeleton that will gradually be changed into bone۔ چینج کے لیے جو موسٹ سملر ہے وہ ہے ٹرانسفارمڈ۔ ایک جگہ پہ انہوں نے فیوزڈ بھی کیا ہوا تھا، جو کہ غلط ہے۔ فیوزڈ کا جو موسٹ سملر میننگ ہے یا فیوزڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ کمبائن ہونا، بلینڈ ہونا یا مرجڈ ہونا۔ تو اس میں جو موسٹ کلوزلی ہیں چینج کے وہ ہیں ٹرانسفارمڈ۔ نمبر 6 ہے a nuclear power plant that gives off less radiation than a granite structure of similar proposition۔ تو gives off بہت آسان ہے، یہ emits ہوگا۔ کنفائن کا مطلب ہوتا ہے آپشن سی، کنفائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی چیز کو بند کرنا ہے یا لمٹ میں رکھنا، کسی چیز کو لمٹ میں رکھنا، اس کو کہتے ہیں کنفائنس۔ نمبر 7 ہے انوویشنز ان الیکٹرانک اکوپمنٹ آر یوزولی لیس ایکسپینسو دا سیکنڈ اور تھرڈ ایئر آفٹر دے آر انٹروڈیوسڈ۔ تو انوویشن کے لیے اس میں جو موسٹ سملر ہوگا وہ ہوگا چینجز۔ انوویشن کا مطلب ہوتا ہے نئی ایجادات۔
The government initiated various measures to raise the living standard of the people. तो initiate का इसमें ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन. इंट्रोड्यूस और इनिशिएट आप कह सकते हैं बहुत सिमिलर है इसके. नंबर 9 है द वर्कर वाज आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी. तो बहुत इजी है ऑप्शन सी. फिर है नंबर 10 इट वाज डिसाइडेड टू पुट ऑफ द सेलिब्रेशन ड्यू टू सम अनफेवरेबल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस. तो बहुत इजी है ये भी पोस्टपोन है इसका ऑप्शन सी. इसके बाद आते हैं चूज द सेट ऑफ वर्ड्स विच व्हेन इंसर्टेड इन सेंटेंस फिट्स द बेस्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. Human survival is a result of mutual assistance since people are essentially dash rather than dash. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव. ये इसको ज़रा आप देखें ना गौर करें ना तो ह्यूमन सर्वाइवल रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस यानी एक दूसरे की म्यूचुअल असिस्टेंस क्या होती है कोऑपरेशन होती है. क्यों जिस तरह लिखा हुआ है ना सिंस पीपल आर एसेंशियली कोऑपरेटिव. इसी तरह रेदर देन वो कॉम्पिटिटिव नहीं है वो कोऑपरेटिव है इस वजह से ह्यूमन सर्वाइवल हुई है. इसके बाद नंबर 12 देयर डैश डिबेट बाइल्ड एज एंड डैश ऑफ देयर ओपिनियन वाज ओनली नीडलेस रिपीटिशन. तो इसमें है ऑप्शन सी सही ऑप्शन है. बाइल्ड का मतलब होता है किसी को बिल देना या मांगना पैसों से रिलेटेड यानी पैसों वाला बिल. तो इसमें जो ऑप्शन सी है रिनंसिएशन का मतलब है फॉर्मली रिजेक्ट करना. तो इसमें ऑप्शन सी सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं. डैश मॉब बिगेन टू फॉर्म फुल ऑफ एंग्री मैन डैश इनकोहेरेंट थ्रेट्स. तो इसमें ऑप्शन डी सही ऑप्शन है. अ लिंच मॉब बिगेन टू फॉर्म फुल ऑफ एंग्री मैन मटरिंग इनकोहेरेंट थ्रेट्स. लिंच का मतलब होता है मार देना या कह सकते हैं विदाउट लीगल अप्रूवल मारना. और मटरिंग का मतलब होता है वो हलचल मची हुई वो. तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 14 है ही शुड बी डैश टू कंप्लेन सिंस हिज सैलरी इज डैश विद हिज प्रोडक्टिविटी. तो इसमें है ऑप्शन डी ही शुड बी लूथ टू कंप्लेन since his salary is commensurate with his productivity. लूथ का मतलब होता है अनविलिंग या रिलेक्टेंट यानी कि वो उस बंदे को नहीं चाहिए कि वो कंप्लेन करे या वो अनविलिंग हो कंप्लेन करने के लिए क्योंकि उसकी सैलरी कोमेंसुरेट का मतलब होता है इक्वल होना. इक्वल है किस चीज़ की जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है. फिर उसके बाद है नंबर 15 बिकॉज ऑफ द डैश कॉज बाय द फ्लड living conditions in the area have dash many people have lost all their belongings. तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है. डिवास्टेशन का मतलब होता है बहुत बड़ा डैमेज या आप कह सकते हैं बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन. और डिटोरिएटेड का मतलब होता है कि मज़ीद ख़राब होना. तो इसको जुमले को ज़रा देखें ना कि बिकॉज ऑफ डिवास्टेशन मतलब कि बहुत बड़ा जो डैमेज था किसकी वजह से फ्लड की वजह से लिविंग कंडीशन जो थी वो मज़ीद ख़राब हो गई थी. अच्छा फिर नंबर 16 पे हम आते हैं. नाइट इज़ काइंड हर हस्बैंड इज़ नॉट डैश अ मैन हर हस्बैंड इज़ नॉट सच अ मैन. नंबर 17 है आई हैव नो डैश टू लिसन टू हिज सिली टॉक. ऑप्शन सी सही ऑप्शन है पेशेंस.
اس کے بعد ہے the young man was quickly promoted when his boss saw now dash he was how dash he was. تو اس میں ہے assiduous. assiduous کا مطلب ہوتا ہے showing great care یا آپ کہہ سکتے ہیں hard working. نمبر 19 ہے the courtiers had to swear dash to the new king. تو اس میں ہے آپشن اے allegiance. allegiance کا مطلب ہوتا ہے تابعداری. اور اگر آپ نے موویز یا سیریز دیکھے اس میں اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ this house has pledged allegiance to this house. تو وہ تابعداری. اس کے بعد ہے he never dash to her in the near past. تو آپشن اے صحیح ہے he never wrote to her in the near past. ہمارے فرسٹ 20 MCQs پورے ہوتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.